اور میں باغی کہہ رہا ہوں اپنے سے اوپر کرنے کے لیے کہ سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے کسی کی غلامی کرنا، سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے ایک ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا۔ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا نا، افضل ترین جہاد کیا ہے؟ بغاوت۔ کیا ہے افضل ترین جہاد؟ ظالم حکمران کے اوپر کلمہ حق بلند کر دینا۔ اس کو نہیں بغاوت کہتے، اور کس کو بغاوت کہتے ہیں آپ؟ میرے نبی نے پورے مکے سے بغاوت کیا ہے، یس اور نو کی؟ ہر سردار کو گلے سے پکڑ کے بغاوت کی، چھپ کے کیا تھا؟ بھی سامنے کھڑے ہو کے بغاوت کی تھی۔ عمر بن خطاب نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر، اب کوئی روک کے دکھائے مجھے۔ یہ بغاوت نہیں ہے اور کیا ہے؟ ویڈیو کلپ کافی ساری ای میل آئی ڈی سے آئی ہیں، اور سیم ایک ہی اس کے اندر بات لکھی ہے کہ ساحل ادیم نام کا جو یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے پاکستان کے اندر، اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو کلمات کہے ہیں کہ آپ کو باغی کہا، اور اس کے اوپر یہ اپنی دلائل بھی دے رہا ہے کہ باغی کہنا کے اندر میری نیت کیا تھی اور میں کس مقصد سے کہا، اور مسلمانوں کا جو جہاد کے اندر حصہ لینا تھا اس کو بھی یہ بغاوت اور باغی ہونے سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو اصل میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نعوذ باللہ باغی کہنا یہ اتنی صریح گستاخی ہے کہ جس کے اندر کسی طریقے کی لیپا پوتی نہیں ہو سکتی، اور اس کم بخت کو، کم عقل کو یہ معلوم نہیں کہ جو باغی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے وہ حق کے اگینسٹ کھڑے ہونے پر ہوتا ہے۔ ہر دو لوگوں کی لڑائی میں دونوں لوگ اگر باغی ہوں گے تو پھر حق پر کون ہوگا؟ تو جو کسی کو باغی کہا جاتا ہے وہ کسی حق کے خلاف لڑنے والے کو باغی کہا جاتا ہے، نہ کہ باطل کے خلاف لڑنے والے کو باغی۔ اور باغی کا جو معنی ہوتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے، یعنی حق کے اگینسٹ کھڑا ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نبی حق کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا یا باطل کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا؟ تو باغی کا جو لفظ کا اطلاق ہوتا ہے وہ باطل کے اگینسٹ کھڑے ہونے پہ ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ حق کے اگینسٹ کھڑے ہونے پہ بھی باطل لفظ کا اطلاق کر رہا ہے۔ یہ بہت عجیب لوگوں کی جہالت ہے، اور یہ کا پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں یہ سائیکولوجی، اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، ان سے موٹیویشنل بھی لیتے ہیں معاذ اللہ۔ اور ایسے نوجوانوں پر بھی افسوس ہے کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور یہ نبی کو آپ کے سامنے باغی کہہ کر اس پہ جائز ہونے کی، اپنے کہنے کو جائز ہونے کی دلیلیں دیتا ہے اور لوگ سنتے ہیں۔ بلکہ اس محفل کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا بھی تھا جس نے یہ اعتراض بھی کیا، اس نے قرآن پاک کی آیت بھی اس کے سامنے پیش کری، اور اس نے مثال بھی دی کہ آپ نے جو کہا وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رائنا کہنے سے منع کیا، انظرنا کہنے کے لیے کہا۔ اتنی واضح دلیل کہ سرکار کو اگر کوئی ایسا جملہ کہا جائے کہ جس سے منافقین دوسرے معنی لیتے ہوں، یعنی آپ تو رائنا کہتے تھے لیکن جو منافق تھے وہ کسی اور چرواہے کے میننگ کے اندر اس کو جو ہے وہ کھینچ کر لفظ کو بولتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہی کہا جو آپ لوگوں نے کہا۔ تو ایسے نبی پاک کے لیے الفاظ استعمال کرنا کہ جس میں توہین والا میننگ بھی آتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انظرنا کہنے کے لیے حکم دیا کہ آپ جو ہے نا رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی سرکار ہم کو بھی تھوڑی مہلت دو، ہمیں بھی تھوڑا وقت دو۔ تو یہ اس بندے نے دلیل دی، اس کے باوجود بھی اس اندھے کو یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظوں کو منع کیا نبی پاک پہ کہ جس کے میننگ غلط ہو، یا لوگ جس کو معاشرے میں برا سمجھے۔ اب باغی والا لفظ جو ہے نا معاشرے کے اندر کوئی ایماندار یا حق کے اگینسٹ، باطل کے اگینسٹ لڑنے کے لیے کبھی شاید باغی والا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ حق کے اگینسٹ لڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے باغی۔ اور دین اسلام کے لیے کفاروں سے جنگ لڑنا یعنی جہاد لڑنا، اتنے افضل ترین عہدے کو اس بندے نے جو ہے نا بغاوت کا نام دیا، تو یہ بھی صراحتاً بالکل گستاخی ہے، اور نبی پاک کی شان میں بھی یہ گستاخی ہے۔ لیکن یہ غالباً ابھی تک علماء کے کانوں تک یہ کلپ پہنچی نہیں ہے اس بندے کی، خاص طور سے پاکستان کے، کہ وہاں کے علماء کو اس کی ضرور خبر لینی چاہیے۔ اور ایسے نوجوان مسلمان جن کو اس طریقے کے موٹیویشنل لوگ جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا پہلا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ صرف علماء اور مدرسے سے لوگوں کو بدظن کرنا، اور یہ سوچتے ہیں یا درس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء یا مدرسے سے نکل کے آپ کامیاب یا دیش کے لیے کوئی کامیابی راہ نہیں کھول سکتے، یہ ایک لمیٹڈ ہیں، گویا کہ کنویں کے مینڈک والا بات ہے کہ آپ جو ہے نا یہیں سمٹ کے ان کی سوچ میں رہ جائیں گے۔ یہ حرام حلال والی باتیں تو یہ بعد میں، پہلے آپ یہ فیصلہ کریں گے آپ کو کرنا کیا ہے، بننا کیا ہے وغیرہ۔ Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Let's just take this one question.
Sirik Falcon says, what's the ruling on a person who says that Rasulullah ﷺ was a baghi, a rebel, because he did bigha against the non-believers, and when someone interrupted, he said, I'm doing this to uplift his status. We say to that person, let me see your neck right quick. That's the answer to this person. He's saying the Prophet was a rebel because he went against the kuffar, right? So the answer is, number one, that's not even true, because he never raised weapons inside of Mecca against the Quraysh. He went and he was invited and accepted the leadership to become the mayor, the governor of Medina, a whole separate city, right? And then when he was a recognized ruler, right? He was a recognized ruler, then he waged a legitimate and open warfare against the Meccans. There's no rebellion. Rebellion means you have no political authority. That's why the answer, what do I say? Give me your neck right quick so we can finish you off. How much you want to bet the person who said this is from the UK? Oh my gosh. I don't know. All right, folks. Thank you all so much. Let's go to Mahasid, I believe this is. I have received this question so many times. I don't understand the logic of this question. Can you call the messenger a rebel? Okay. What is a rebel? A rebel is a negative term. A baghi is someone who rebels against the true or the legitimate ruler with violence. That's the definition of a rebel. Somebody who rises up with arms against the legitimate authority. The Prophet ﷺ never did that. In Mecca, he never lifted a weapon once. He did not lift a weapon once in Mecca. When he went to Medina, and now it's its own city now. It's a city-state by itself with its own ruler. Then he declared war, as one legitimate state declares war against another legitimate state. That's not a rebel. Now, at that point, that's a war. That's a declaration of war. So that's the difference. So we do have a concept in the Sharia of how to engage in war. Just like we have a concept of how to engage in divorce. Does Sharia want divorce? No. But we have a way how to do it, if it's necessary. Okay. Let's go now to... Okay, so Mahasid says, I got your point, but does this uttering that the Prophet is a baghi, is it kufr? I would say that if they understand what a baghi is, maybe they think it's cool, a rebel, right? Just someone going against a bigger power. If that's what they understand, then yes, then that's, they could be just taught that that's wrong. If he knows what he's saying, then we flog him, we behead him, execute him, whatever you want to do. But yeah, it is a problem. He should say his shahada again and make tawbah. By the way, I love these Qataris. A guy came with the Crusader outfit. Apparently this is the British mascot, is the Crusader outfit. They banned him, right? ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی عالم دین تھے، انہوں نے بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغی کا لفظ استعمال کیا. تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف بغاوت کی تھی، اس بنا پر میں نے یہ باغی کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں، باغی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر دوسرا موقف اختیار کر لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس نے بغاوت کی ہے، یہ باغی ہو گیا. تو اگر ہم اس مفہوم کو لے لیں تو معاذ اللہ پھر تو لفظ باغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ ثابت کرے گا کہ پہلے آپ انہی کے ساتھ تھے، نظریاتی اعتبار سے، ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے. پھر جب اللہ نے ہدایت دی تو آپ نے ان کو چھوڑ کر ایک نیا موقف اختیار کر لیا.
حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے علیحدہ ہی رہے، اگرچہ ان کے ساتھ تھے، جب یعنی 40 سال تک تو ساتھ ہی رہے، لیکن آپ کسی بھی غلط کام میں کبھی ان کے ساتھ شریک نہیں رہے کہ اعلان نبوت کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ اب نبی کریم نے ان غلط کاموں سے یا غلط حرکتوں کے سلسلے میں ان کو چھوڑ کر بغاوت اختیار کی، اس لیے باغی کہنا صحیح ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا آپ کے شایان شان نہیں ہے. اگر کسی عالم دین نے استعمال کیا، میرا مشورہ یہ ہے کہ توبہ کرنے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے، جھجک نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو پیار محبت سے سمجھا دیں اور آئندہ اس چیز کا استعمال نہ کریں. السلام علیکم. آپ نے بغاوت کا پوچھا ہے تو بغاوت جو ہے وہ جو ہے پہلے معنی ہے کسی چیز کا طلب کرنا، دوسرے معنی کے مطابق یہ فساد کی قسم ہے. جیسے کہتے ہیں کہ زخم جو ہے وہ فساد کی حد تک بڑھ گیا، یعنی بہت خراب ہو گیا. اسی سے اس نوعیت کے دیگر الفاظ بھی جو ہے وہ نکلے ہیں. بغی بری عورت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ شرم و حیا کی حدیں پلانگ کر بدکاری کی مرتکب ہوتی ہے. اسی مادے سے بغی کا معنی ایک انسان کی طرف سے دوسرے پر ظلم و زیادتی ہے. جب بغاوت کسی شخص کی عادت بن جائے تو اسے فساد خود بخود جنم لیتا ہے. اس لیے یہ لفظ ظلم کے لیے بھی بولا جاتا ہے. پھر جو ہے اگر ہم بغاوت کی تعریف پڑھیں تو جو ایک جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے یا بہت زیادہ جو ہے لکھی گئی ہے بغاوت کی تعریف، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے گئے قانون کو نہ ماننا یا اس سے خلاف آواز اٹھانا. بغی اللہ ناس کا معنی ہے اس نے لوگوں پر ظلم کیا، زیادتی کی. یعنی زیادہ تر یہ جو ہے فساد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اس لیے جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، کہ ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کریں یا سنیں، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے. اب میں کسی بندے کے خلاف بولنا جو ہے میں نہیں چاہتی اس گروپ میں، لیکن آپ اس بندے کی ہردرمی دیکھیں. اب اس لڑکے نے صحیح سوال اٹھایا ہے، وہ بندہ اس طرف آیا ہی نہیں ہے. بولنے کو تو انسان بہت کچھ بول لیتا ہے، لیکن جہاں بات صبر کی جاتی ہے، جہاں جو ہے بندے نے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کچھ ہے، تو وہ یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب اس کی اپنی ذات پہ انگلی اٹھتی ہے تو پھر وہ فوراً سے کرا اٹھتا ہے. اصل جو اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں وہ ہوتی یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اپنی ذات کے لیے نہ بولے، صبر اور سکون سے سنے. مجھے تو خیر اس بندے کا انداز بالکل بھی پسند نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کون سا وہ اسلام سکھانا چاہتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا دین بتا رہا ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہاں اونچا بولنا بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اونچا بولنا بھی گناہ ہے. جب پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے جبریل امین آپ کے قدموں کا بوسہ لے تو پھر دیکھ لیں کہ اس میں وہ کی پیارے نبی کی عظمت کا اور شان کا عالم کیا ہوگا. اور ایسا لفظ کہ جو ہمیں اچھا ہی نہیں لگ رہا، ہم وہ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں استعمال کریں. قرآن پاک میں آیت ہے واللہ خیر الماکرین، اور کافروں نے مکر کیا،
اللہ کریم نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی. اب ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ پاک نے مکر کیا، کیونکہ اللہ کریم کی شایان شان نہیں ہے یہ لفظ. پھر وجزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہے. لیکن اب جب برائی کے بدلے کے لیے کہا گیا ہے تو یہاں ترجمے میں آئے گا انصاف. یہاں جو ہے انصاف کہنا، بدلے کے بجائے انصاف کہنا بہتر ہے. ایسے لفظ جو زو معنی ہو، جس کے دو معنی نکلتے ہوں اور دوسرا معنی ٹھیک نہ ہو، تو وہ جو ہے ایسی ہستیوں کے لیے استعمال کرنے کا سوچے بھی نہ. وہ بندہ خود تو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، جو اس کی حمایت کریں گے، جو اس کے حق میں بولیں گے، وہ بھی ساتھ گناہگار ہوں گے. ایسا لفظ جو نیکی اور بدی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ نیک ہستیوں کے لیے، ایسی بڑی ہستیوں کے لیے بولنا چھوڑ دے. دیکھیے اب پیار ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، اللہ کے رسولوں سے پیار ہے، نبی پاک سے پیار ہے، اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں. اب محبت کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ اولاد اپنی ماں سے محبت کرتی ہے. جب اس محبت کے اظہار کے لیے، اس محبت کے اظہار کے لیے ہم جو ہے کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں میری محبوبہ ہے. اب وہ کسی عورت سے پیار کرے گا، پیار عشق کی انتہا تک پہنچ جائے گا، عشق میں جب بدل جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ یہ میری محبوبہ ہے، میری معشوق ہے. لیکن اب ماں کے ادب اور ماں کی تعظیم کے لیے یہ لفظ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ماں کی شان کے خلاف ہے. ہے تو پیار ماں سے بھی، لیکن لفظوں کے چناؤ میں ہمیں محتاط ہونا پڑے گا. ہم یہ لفظ اپنی ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یعنی اس جملے میں کب بات آ جائے گی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یار غار کہا جاتا ہے. اب دیکھ لیں کہ یار کا لفظ ہمارے معاشرے میں معززین کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں وفاداری اور جو ہے جانثاری کا تصور ابھرتا ہے. پھر یہاں یہی بات ہے کہ یہ لفظ ان کے لیے تو ہم بول سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. تو بس لفظوں کے استعمال میں یہ دیکھیں کہ کون سا لفظ ہم کس کے لیے بول رہے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولنا، میں تو زبان خیر مجھے زیب نہیں دیتی یہ بات کہ میں اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کروں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جو خاک ہے اس پہ جان نثار کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولنا بہت زیادہ غلط ہے. بہت میں مذمت کرتی ہوں. جو میں تو خیر اس کو کوئی علامہ یا مولوی یا اسکالر، میں اس کو بندے کو کچھ بھی نہیں مانتی. میری نظر میں وہ بندہ زیرو ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں کس ہستی کے بارے میں بول رہا ہوں. یہاں تو دین کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے. یہاں ذرا سی کوتاہی، ذرا سی ہٹ درمی، ذرا سی بے خبری، انسان سب کچھ کھو دیتا ہے. سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، ایمان چلا جاتا ہے. تو ایسے بندے کو میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ نہ سنیں، بالکل بھی نہ سنیں. ایسے بندے کے لیے بحث نہ کریں. ایسے بندے کو جو ہے نا، وہ میں کہتی ہوں کہ بلاک کرے. ایسے بندے کو سنے نہ، کہ جو دین میں جو ہے خرابی کا باعث بن رہا ہے. وہ بندہ سراسر غلط ہے. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب جاہل لوگوں کو شریعت کی باغ ڈور بمشقت یا بزبردستی حاصل ہو جائے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معاذ اللہ. کسی کے خلاف بولنا بغاوت، ظالم کے خلاف بولنا بغاوت.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سب نے بغاوت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں، کسی کی بغاوت نہیں کی۔ یہاں تک کہ آپ پر اترا ہوا کلام غیر اللہ کے پجاریوں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ غیر اللہ کے جو پجاری ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو۔ بغاوت کا معاذ اللہ لفظ یہی تو ہے، معنی یہی تو ہے کہ اپوز بن جانا، دشمن بن جانا۔ حضور کسی کے دشمن نہیں ہیں، دشمن کے بھی رحمت ہیں، حضور دشمن کے لیے بھی رحمت ہیں۔ کن کے حوالے بغاوت یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تم غلط ہو، یہ چلاتے رہنا۔ لیکن نہیں، یہ جملہ کہنے کے بجائے نبی نے ہمیشہ کہا اللہ ایک ہے، تم جس کو پوج رہے ہو وہ مخلوق ہے۔ نبی نے ایک اللہ کی دعوت پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ، پازیٹیوٹی بغاوت کے خلاف پہلو کو بولتے ہیں، نیگیٹیوٹی کا نام بغاوت ہے، اور حضور کی ذات اور بات دونوں پازیٹیوٹی کے ساتھ پورے اتہاس اور ہسٹری میں آپ دیکھ لیں یہی ملے گی۔ جو کہنا ہے وہ نبی نے فرمایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس لفظ سے بدبو آئے، جس لفظ سے، اور واقعی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 رائنا نہ کہو، باوجود کہ صحابہ اچھی نیت سے کہتے تھے، مگر پھر بھی لفظ باغی جو ہے یہ دشمن اور عناد، عداوت، بغض، حسد یہ سب رکھنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ باغی کا ایک بھی معنی اچھا ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے اچھا نہیں۔ رائنا میں تو ایک معنی اچھا تھا، رعایت فرمائیے، مگر چونکہ ایک معنی غلط تھا تو اچھے معنی کو بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ اور باغی میں تو ایک معنی، کوئی معنی اچھا ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے، بغاوت، بغض، حسد، کینہ۔ قائد اور لیڈر، اس کے لیے بغاوت کا عنوان نہیں ہوتا ہے، قیادت کا عنوان ہوتا ہے۔ سارے جہان کی قیادت اللہ پاک نے انہیں سپرد فرمائی، اس لیے یہ بالکل جاہل ہیں، ایسوں کے اسپیچز سننا گویا مطلب یہ کہ دہشت گردی کی طرف جانا ہے۔ اب دیکھیے بعد میں کیا کہہ رہے ہیں، تم لوگ ایک ہو جاؤ، مطلب کیا ہوا، ایک ہو کر کے سارے ہندوؤں کے خلاف بولو، یہی ہے جمہوری نظام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک رکھے، مکہ فتح ہوا نہیں، پھر ہجرت کر کے گئے، 8 سال مدینہ میں رہے، مکہ فتح اس کے بعد ہوا، مطلب 19 سال۔ آپ دیکھیں 21 سال گزر گیا، اور پورے 23 سال کا عرصہ ہے اعلان رسالت کا، تو تقریباً 2 سال بچے، 21 سال گزر گیا، پھر مکہ فتح ہوا۔ اگر باغی نگیٹیوٹی کا عنوان رہتا تو عمر جیسے ایمان لا چکے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ عمر اکیلے کافی تھے پورے عرب پر حاوی ہونے کے لیے۔ نبی کو باغی کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، عمر کافی تھے، بولے بھی تھے نا ایمان لانے کے بعد میں عمر ہی ہوں، کل تمہارا تھا آج محمد کا ہوں۔ جو بیٹے کو یتیم کرنا چاہے، جو بیوہ ہونا چاہے، وہ محمد کے خلاف بولے۔ اب دیکھیے تو محمد کی بغاوت کرنے والوں کو تو عمر ابن خطاب نے یہ چیلنج کیا۔ نبی پازیٹیو تھے، ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ کہا بھی ہے قرآن میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بغاوت کر کے میری طرف بلاؤ، نہیں، حکمت سے، دانائی سے، نیک نصیحت سے۔ اس لیے کسی بھی طرح سے ان کی بات، مطلب اس بات کا جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتا، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ گمراہ نہیں تو جاہل ضرور ہے، جاہل نہیں تو گمراہ مکمل ہے۔ ان کی تقریریں سننا، ان کی تقریروں میں بیٹھنا بالکل گمراہیت ہے، یہ تو ایک دم بالکل دہشت گردی کی طرح تعلیم دے رہے ہیں۔ اتحاد کا درس اچھا ہے، لیکن اتحاد کا درس یہ ہے کہ تعلیمات اسلام پر عمل کرو، نبی کی محبت میں عمل کرو، پازیٹیو ہو جاؤ، تاکہ اپوزیشن دیکھ کر کے تمہیں کہیں کہ نہیں یہ واقعی نبی کا سچا غلام ہے۔ جیسے دیکھیں 313 تھے لیکن ہزاروں پر حاوی کیوں ہو گئے حاوی؟ وہ کردار تھا، وہ اخلاق نبوت سے آراستہ تھے۔ اس لیے تو اتحاد کا مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ کافروں اور مشرکوں سے بغاوت،
کافروں اور مشرکوں کے لیے آئیڈیالوجی کے طور پر خود کو پیش کرنا، بیس اور معیار کے طور پر خود کو پیش کرنا۔ قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کو معیار ہدایت فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایمان اور عقیدہ ایسا رکھیں گے جیسا صحابہ رکھیں تو ہدایت پر رہیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عمر جیسے لوگ جب ایمان لے آئے، علی جیسے فاتح خیبر اسد اللہ الغالب ایمان لے آئے، تو پھر اگر بغاوت کا ظاہری مفہوم دیکھیں تو کچل ڈالتے پورے عرب کو، لیکن کیا نبی کے اشارے کے بغیر کبھی کچھ ہوا؟ نبی جب ہجرت کر کے، ظلم تو نبی پر مکہ ہی میں ہوا، ستائے گئے مکہ میں، پاؤں کے نیچے جو ہے کہاں ڈالے گئے؟ طائف کے میدان میں۔ لہو لہان کہاں کیے گئے؟ تنگ زندگیاں ظاہری طور پر کہاں کی گئی؟ صحابہ کرام کا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ 3 سال تک، شیب ابی طالب کا عنوان، سب دیکھا آپ نے۔ بغاوت تو وہ لوگ کر رہے ہیں نا، مگر عمر بن خطاب ہونے کے باوجود، علی شجاعت کے پیکر ہونے کے باوجود، عرب کے ہیں وہ، ایسا بھی نہیں کہ کہیں باہر سے آئے ہوئے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، بغاوت اگر کرتے کھل کر کے جیتتے، لیکن نہیں، پورے 13 سال تک مکہ میں ساتھ رہنے کے باوجود کوئی اقدام نہیں کیا، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی ظلم و جبر نہیں۔ ایسی سب تقریر سے اسلام دہشت گرد مذہب ثابت ہوتا ہے۔ یہ اسلامی اسکالر ہو ہی نہیں سکتے، یہ بالکل غلط ہیں اور یہودی ایجنٹ لگ رہے ہیں۔ اللہ پاک امت کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے بھائی، ساحل ادیم نے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو باغی کا لفظ استعمال کیا، وہ سراسر گستاخی، بے ادبی اور انتہائی خطرناک جرات کی بات ہے۔ جس نوجوان نے اس پر آبجیکشن لیا اور اس سے کہا کہ قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسے لفظ جو نگیٹو میننگ میں یوز کیے جاتے ہوں اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، اس کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے قرآن مجید میں، کہ ایسے ورڈ جو نگیٹو میننگ میں یوز کیے جاتے ہیں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے کیسے استعمال کیا؟ تو اس پر ساحل ادیم نے انتہائی بوگس اور غلط انداز میں دلیل پیش کی۔ اس نے دلیل پیش کی، ارے تو کیا اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی؟ کیا سسٹم کے خلاف آواز اٹھانے والے کو باغی نہیں کہتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی، بات یہ نہیں چل رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آواز اٹھائی تھی، بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹرگل کو آپ کس ورڈ کے ساتھ ایکسپریس کریں گے۔ آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے پاس ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساحل ادیم نے ایک حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کی، دلیل لینے کی کوشش کی، اور وہ ظاہر سی بات ہے اس میں بھی ٹھوکر کھائی۔ وہ حدیث مبارک کی طرف سے وہ بیان تو نہیں کر پایا، اس میں اس نے کہا کہ بھائی دیکھو حدیث شریف میں تو آیا ہے نا کہ جو شخص ظالم بادشاہ کے سامنے میں حق بات کہے۔ ارے تو بھائی وہاں بغاوت کا ورڈ نہیں ہے، وہاں جہاد کا ورڈ ہے۔ حدیث شریف یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے میں حق بات کہنا یہ جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد کا ہے حدیث شریف میں۔ تو مجاہد اکبر کہہ دیتا رسول اللہ کے لیے، مجاہد اعظم کا لفظ استعمال کر لیتا، لیکن نہیں صاحب، یہ لفظ کیسے استعمال کریں گے؟ بھئی یہ سکھایا ہی نہیں گیا نا ان کو، ان کی ٹریننگ ہی میں وہ بات نہیں ہے۔ دیکھو نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی آپ کا جو کام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ورک کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسانیت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو شخص ایسا کہتا ہے وہ شخص کافر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغی کا لفظ استعمال کرنا یہ حضور کے شان، ایسی شان کے خلاف ہے جس سے انسان کو کافر ثابت کرتی ہے، تو لہٰذا وہ کافر ہے۔ کہنے والا اگر مسلمان ہے اور اس کے بعد بھی اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف نام کا مسلمان ہے، خاندانی مسلمان ہے، اس کو جو ہے مسلمانیت کی سمجھ نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے نبی کے اوپر یہ دعویٰ کرنا کہ وہ باغی تھے، انہوں نے کفار کے خلاف جو ہے
بغاوت کی. اب یہ بھی ہے کہ وہ لفظ جو باغی کو جو کہا جاتا ہے اس کے خلاف جو ہے غلط چیزوں کے اوپر یعنی کہ بغاوت کرے. باغی اس کو کہتے ہیں جو غلط دعوے پہ، چاہے وہ اس میں باغی ہونے میں یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، بس ملک کے خلاف، عوام کے خلاف، قوم کے خلاف جب کوئی چیز کی جاتی ہے اس کو بغاوت کہتے ہیں. اور بغاوت کہنے کا مطلب ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغاوت کہا، اگر وہ مسلمان ہے تو ہمارے خیال سے وہ مسلمان نہیں ہے، مطلب کہ مسلمان صرف نام کا ہے. ایسا کہنے والا جو ہے وہ کافر کے درجے میں شمار ہوگا. دوسری بات کہ اگر کسی کفار نے کہا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم دل میں برا مان سکتے ہیں. زبان سے اگر وقتی طور پر اگر کہنے کی استطاعت مل رہی ہے تو زبان سے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی برا چیز یعنی بری بات دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر طاقت ہے تو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں. اگر غیر مسلم میں آپ ہاتھ سے روکنے جائیے گا تو غیر مسلم کی قوم یعنی اس کی سلطنت ہے، اس کی حکومت ہے، آپ جو ہے زندان میں، جیل میں ڈال دیے جائیں گے. اگر مارتے بھی ہیں ممکن ہے کہ اس میں بھی آپ کو یہی آپ کے ساتھ یہ ہو، ہاں، لیکن آپ اپنے دل میں اس کو برا جان سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قول the Prophet sallallahu alaihi wasallam baghi, ya Rasulullah, that's an insult in the shan of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now the context will be seen. If the context is such that a person means that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is rebellious, ma'adullah, so it's kufr. A person needs to do tawbah, repent, read the kalima and enter into the folds of Islam. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے بارے میں باغی یا وہ لقب یا وہ القاب جو عام طور پہ اچھے انسانوں کے لیے استعمال نہ ہوتے ہوں، حضور کے لیے استعمال کرنا، یہ حضور کی گستاخی میں داخل ہے، اور گستاخی کرنے والا چونکہ اسلام کے اندر مرتد کہلائے گا. باغی گروہ، باغی کسے کہتے ہیں؟ جس نے بغاوت کی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے بغاوت کی؟ بت پرستی سے. بلکہ آپ نے تو ان کے لیے ہدایت کے بارے میں جو ہے بیان فرمایا. اب اس سے کوئی اگر باغی کہتا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، وہ دوبارہ چونکہ وہ مرتد میں داخل ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں نبی علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. الفاظ کا استعمال ایسا کرنا چاہیے کہ جو بہتر ہو، اچھا ہو. ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے. یہاں باغی ایک اچھا جملہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام کفر کے مقابلے میں یوں کہنا کہ بیکاؤز ہی ڈڈ بغاوت اگینسٹ کفر یہاں لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باغی تو انتہائی ویسے الفاظ ہیں. مخالف کہہ سکتے ہیں کہ مخالفت کی وغیرہ وغیرہ، لیکن باغی کے الفاظ کہنا غلط ہے.